دوسری اہم خبر کی طرف آتے ہیں ناظرین کہ ملکی معیشت کے حوالے سے منفی باتوں سے معاہدوں پر عالمی معاہدوں پر اثر پڑتا ہے اور افواہیں نہ پھیلائی جائیں۔ پاکستان سب کا ہے، ہمارا نہیں۔ یہ ہے اسحاق ڈار کا جو کہ وزیر خزانہ ہیں۔ ادائیگیوں جو ہے وہ دیوالیہ ہونے کی جو خبریں ہیں یا افواہیں ہیں ان پر عوام جو ہے کون نہ ڈریں۔ پاکستان کے پاس اس وقت پیٹرولیم مصنوعات کا وافر سٹاک موجود ہے، جتنے ریزرو ہونے چاہیے اتنے موجود ہیں۔ میڈیا سے آپ نے گفتگو کی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ سعودیہ کی طرف سے $12 بلین اور اوورال چائنا اور سعودیہ کو ملا کے، اور اس میں اگر قطر کو بھی شامل کرے تو یہ تقریباً $24 بلین کی انویسٹمنٹ جو ہے پاکستان کی طرف آنی ہے، جس کو سبوتاژ کرنے کے لیے شاید یہ لانگ مارچ کیا گیا، لیکن ایسا ہوتا نظر نہیں آتا۔ اور اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ عوام پاکستان کے دیوالیہ ہونے سے متعلق جو خبریں ہیں یا افواہیں ہیں ان سے بالکل کان نہ دھریں۔ گزشتہ روز اسلام آباد میں میڈیا پر بریفنگ میں انہوں نے کہا کہ ملک کی معیشت کے حوالے سے بے بنیاد افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں، جس سے نہ صرف اندرون ملک بلکہ بیرون ملک بھی بہت بڑا غلط اثر پڑتا ہے۔ حکومت ہماری رہے تو ملک اچھا ہے، اگر کسی اور کی ہو تو وہ ملک بھی برا ہے، معیشت بھی بری ہے، وہ لوگ بھی برے ہیں۔ اس چیز سے بچا جائے، یہ بہت چھوٹے پن کی بات ہے۔ ناظرین، آرمی چیف کی تعیناتی کی طرف آتے ہیں کہ آرمی چیف تعیناتی کے حوالے سے صدر نے اگر گڑبڑ کی تو نتیجہ بھگتنا پڑے گا، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ صدر ابھی اس پوزیشن پر نہیں ہے کہ وہ آرمی چیف سے متعلق آنے والی جو سمری ہے اس میں رکاوٹ بنے یا ان کے ریٹائرمنٹ تک اسے روکے رکھیں تاکہ وہ ریٹائر ہو جائیں اور ایک بحران پیدا ہو۔ اٹ از ناٹ پاسبل آئی تھنک سو فار آئی ایم تھنکنگ۔ عارف علوی نے عدم اعتماد کے غیر آئینی کوشش کی۔ یہ آخری موقع اور امتحان ہے، عمران کا ساتھ دیتے ہیں یا آئین کا؟ یہ کون کہتا ہے؟ یہ وزیر خارجہ بلاول بھٹو کے الفاظ ہیں۔ عمران نے ہمیشہ غیر جمہوری قوتوں کے کندھے پر چڑھ کر سیاست کی، ان کی خواہش تھی انتخابات ہوں یا کسی طریقے سے مارشل لا لگ جائے۔ حقیقی آزادی چاہتے ہیں تو اسی ہفتے کا انتظار کیوں ہے؟ جنرل قمر جاوید کا تاحیات تقرری کی پیشکش مسترد کرنے کا اقدام بیشک مخوش آئین ہے، اور اس سے یہ صاف لگتا ہے کہ عمران خان اپنے فائدے کے لیے کس حد تک جا سکتے تھے۔ آرمی چیف کی تقرری سیاسی مقصد کے لیے استعمال کرنا عمران خان کی آخری کوشش تھی۔ یہ تماشا جو ہے اب بند ہونا چاہیے۔ ساری دنیا میں پاکستان کا آرمی چیف کی تعیناتی کے حوالے سے ناظرین ایک تماشا لگا ہوا ہے جو کہ خان صاحب کی طرف سے ہی لگایا گیا ہے، اور آخر میں کیا ہوا ایٹ دا اینڈ کہ ان کو یہ کہنا پڑا کہ مجھے یہ جو بھی آرمی چیف جو ہے وہ تعینات کیا جائے گا مجھے اس سے اتفاق ہوگا۔ خان صاحب، اب آپ سے کوئی پوچھے کہ آپ کے حکومت سے نکلنے کے بعد آپ کی کون سی بات مانی گئی ہے؟ ایک بات بھی نہیں مانی گئی ہے۔ اگلی بات بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ سستا تیل خریدنے کے لیے پاکستان کا روس سے باضابطہ رابطہ ہو چکا ہے، کیونکہ جب سے ڈالر سے ہٹ کے یوان کرنسی میں ٹریڈ کی ابتدا جو ہے پاکستان کرنا چاہتا ہے چائنا کی کرنسی میں، یعنی یوان کرنسی میں، تو اس کے بعد سے روس بھی بڑا خوش ہے کہ ایسا ہونا چاہیے، کیونکہ یہ ساؤتھ ایشین بلاک جو ہے ایشین بلاک بننا انتہائی ضروری ہے، تو ہمیں یہ بلاک ہر حال میں بنانا ہوگا، اور یہی ہماری خودداری کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ ہم اگر ڈالر کو چھوڑ کے اپنے ملک کے فائدے کے لیے روس اور چائنا اور باقی جو ساؤتھ ایشین کنٹریز ان کے ساتھ تعلقات بنائیں گے، یا ایشین کنٹریز سب کے ساتھ جو ہے وہ ہم تعلقات بنائیں گے، تو یہی ہماری خودداری کی اور ہماری خود مختار ملک ہونے کی نشانی ہے۔ پرچار کرنے سے نہیں، حکمت عملی جو ہے صرف پھر اب خود آپ یہ کہہ چکے ہیں کہ رشیا جانا میری غلطی تھی۔ پہلے آپ کہتے تھے اسی رشیا جانے کو آپ بہت بڑی بات کہتے تھے، اب کہتے ہیں یعنی کسی ایک بات پہ ٹھہریں بھائی صاحب، آپ ایک بات کو سمجھ آئے آپ کی کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ روز نئی بات پرانی بات کو غلط، آج میں ہیرو بن جاؤں، بس آج کی بات میری کام فٹ آتی ہے، وہ بات اس طرح نہیں ہوتا۔ اس طرح بندہ کنفیوز ہوتا ہے اور کوئی سمجھ لیں کہ کوئی یعنی بیانیہ بنانے میں ہی آپ کے بارے میں سمجھ نہیں آتی ہوگی واٹ یو وانٹ ٹو سے۔ اور روس کے ساتھ وزارت خارجہ وزارت پیٹرولیم کی سطح پر خطوں کا آغاز ہو چکا ہے۔ دعوت ملنے پر پاکستان وفد دورہ کرے گا۔ روس سے تیل اور گیس کی خریداری قومی مفاد میں کی جائے گی۔ پاکستان گلوبل ٹریٹی کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا۔ اب دیکھیں کہ گلوبل ٹریٹی میں ایک چیز بہت امپورٹنٹ ہے کہ اس وقت ہمیں صرف 30 روپے میں
تیل ہمیں وہاں سے مل سکتا ہے، اپنے پڑوسی مسلمان ملک ایران سے مل سکتا ہے، لیکن چونکہ اس کو عالمی پابندیوں کا سامنا ہے لہٰذا اس سے ہم یہ تیل نہیں خرید سکتے۔ یہ بھی تو کچھ ایسے مسائل ہیں۔ اب ہم دیکھیں کہ ہم اپنے قریبی پڑوسی ملک سے گیس نہیں لا سکتے، گیس پائپ لائن جو ہے وہ ہم سپلائی نہیں دے سکتے، اس لیے کہ عالمی معاہدے ہیں اور ان عالمی معاہدوں کا ہم حصہ ہیں، اور چونکہ ہم IMF کے ساتھ جکڑے ہوئے ہیں۔ IMF کون ہے؟ دیٹ از امریکہ، دیٹ از پریزنٹ ان امریکہ۔ تو آزادی حاصل کرنا یہ گپ شپ جو ہے اس وقت تک نہیں سوٹ کرتی جب تک آپ نے اپنے جو لیے ہوئے قرضے ہیں وہ ود سود کے واپس ادا نہیں کیے۔ آپ سب سے پہلے یہ بتائیں کہ آپ سود کے ساتھ جو قرضے ہیں IMF کے، انٹرنیشنل دنیا کے، عالمی دنیا کے، سپر پاورز کے، وہ واپس کیسے کریں گے؟ آپ نے یہ کہا تھا کہ میں ذبح ہو جاؤں گا، میں خودکشی کر لوں گا، لیکن میں کبھی بھی IMF کے پاس نہیں جاؤں گا۔ اتنی بڑی چھوڑنے سے پہلے کو سوچنا چاہیے تھا کہ IMF کے پاس جانا جو ہے مجبوری ہے، ہم لوگ اپنے پاؤں پر نہیں کھڑے ہوئے ہو سکے آج تک۔ اس ملک کو مسلسل کھایا گیا، سب نے کھایا، یہ کسی ایک نے نہیں۔ آپ تو صرف کہتے ہیں نواز شریف نے کھایا لیکن تو آپ کو سیاسی فائدہ ہو، لیکن آپ نے جب 50 کھرب روپیہ جو ٹیکس کی مد میں ان لوگوں کا معاف کیا جو آپ کو شوکت خانوں کو چندہ دیتے ہیں، تو یہیں سے اندازہ لگا لیں کہ کتنے بے وطن ہیں آپ۔ اس کے خلاف FIR کروائیں گے جب آپ کو جو ملزم ہے وہ مجرم لگ نہیں۔ عمران پر حملہ اپنی مرضی سے کیا، ملزم کا JIT کو صاف صاف بیان، میں نے اکیلے ہی حملہ کیا، منصوبہ بندی کی، خود کی، کنٹینر کے آگے پولیس موجود نہ ہونے کے باعث سامنے آ کر فائرنگ کر دی۔ 2 گھنٹے تک سابق وزیراعظم پر حملے کے لیے انتظار کیا۔ فائرنگ کے بعد کنٹینر سے دائیں گلی میں یہ ہے کہ ترکیہ
یعنی ترکی کا پاکستان میں $5 ارب تک سرمایہ کرنے کا یہ سرمایہ کاری جو ہے وہ بہت جلد ممکن ہو سکے گی۔ باہمی تجارت کا کم از کم $5 ارب حجم چاہتے ہیں ڈاکٹر محمد پچاجی۔ ترکیہ نے پاکستان کو مشکل معاشی حالات سے نکلنے کے لیے $5 ارب کی سرمایہ کاری کا اعلان کر دیا ہے۔ ترکیہ اور پاکستان کے درمیان گہرے دوستانہ تعلقات ہیں اور ترکی اگلے 2-3 سال میں پاکستان کے ساتھ باہمی تجارت کو فروغ دے کر کم از کم $5 ارب تک لے جانا چاہتا ہے، کیونکہ تجارت کا موجودہ حجم دونوں ممالک کی اصل صلاحیت سے بہت کم ہے۔ ان خیالات کا اظہار پاکستان میں تعینات ترکی کے سفیر ڈاکٹر محمد پچاچی نے اسلام آباد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے دورے کے موقع پر تاجر برادری سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ ترک سفارت خانہ کے کمرشل کونسل نورٹین ویمیر بھی اس موقع پر ان کے ساتھ تھے۔ ڈاکٹر محمد پچاچی نے کہا کہ ان کی حکومت نے آئندہ 3 میں ترکی اور پاکستان کے باہمی تجارت کو $5 ارب تک کرنے کا جو ایک عندیہ دیا تھا اس کی ذمہ داری بھی مجھے سونپی گئی تھی۔ انہوں نے مزید کہا کہ دونوں ممالک اس اہداف سے آگے بڑھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ترک کونسلر پاکستان کے ساتھ تجارت، صنعت، سرمایہ کاری، تعلیم اور صحت سمیت دیگر شعبوں میں تعاون بڑھانا چاہتا ہے۔ دونوں ممالک کی بزنس کمیونٹی آپس میں روابط کو مضبوط بنائے اور تجارتی اور اقتصادی تعلقات کو وسعت دینے کی کوشش تیز کر دے۔ انہوں نے یقین دلایا کہ ان کا سفارت خانہ ایسی کوششوں میں نجی شعبے کے ساتھ ہر ممکن تعاون کرے گا۔ ترکیہ کے کمرشل کونسلر نورٹین ویمیر نے اس موقع پر کے بارے میں شرکاء کو ایک تفصیلی پریزنٹیشن بھی دی۔ اس موقع پر اپنے خیالات اظہار کرتے ہوئے اسلام آباد چیمبر آف کامرس انڈسٹری کے صدر احسن ظفر بختاوری نے کہا کہ مساوی دوستانہ تعلقات کے باوجود پاکستان اور ترکی کی 2 طرفہ تجارت $1 ارب کے لگ بھگ ہے، جو کہ حوصلہ افزا نہیں ہے۔ لہذا انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ دونوں ممالک تجارتی حجم کو بہتر بنانے شعبے کے درمیان مضبوط کاروباری روابط کو فروغ دینے کی کوشش کریں۔ انہوں نے کہا کہ ترکی پاکستان میں انجینئرنگ، کیمکلز اینڈ انڈسٹری اینڈ کنسٹرکشن، برقی آلات، آبپاشی، فوڈ پروسیسنگ، حلال گوشت، زرعی پیداوار اور شمسی توانائی سمیت متعدد شعبوں میں سرمایہ کاری کر سکتا ہے۔ ICCI وزارت ہاؤسنگ اینڈ ورکس کے تعاون سے 8 تا 11 دسمبر 2022 کو پہلی بین الاقوامی ہاؤسنگ ایکسپو کا انعقاد کر رہی ہے اور لہذا انہوں نے اس میگا ایونٹ میں ترکی کے سرمایہ کاروں کو بھرپور شرکت کے پاکستان میں اپنے متعارف کروانے کی دعوت دی ہے۔ چیمبر آف کامرس کے صدر نے کہا کہ دونوں ممالک اس ECO اور D8 ممالک کا حصہ ہیں اور انہیں اپنی تعلقات کو مزید بہتر بنانے کے لیے اس پلیٹ فارم پر فائدہ اٹھانا چاہیے۔ ICCI کے سابق صدر ظفر بختاوری نے کہا کہ ترکش ایئر لائن کی 129 سے زیادہ ممالک کے لیے پروازیں ہیں، لہذا وہ پاکستان کے وسطی ایشیا اور D8 ممالک کے براہ راست فضائی روابط قائم کرنے میں تعاون کرے، جس سے ان ممالک کے ساتھ ہماری تجارت اور برآمدات کو فروغ مل سکے۔